بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ صرفی اجرا از نصاب الصرف، اس سے پہلے ہم نے نحوی اجرا سیکھا تھا۔ آج سے ہم صرفی اجرا شروع کر رہے ہیں اور ہر دن ایک سبق یا دو سبق جتنا بھی ممکن ہوگا اجرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دوسرا سبق جو ہے سبق نمبر 2، کیونکہ پہلے سبق میں تعریفات وغیرہ لکھی ہیں، دوسرے سبق سے ہم اجرا کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہے نصر زیدن، یعنی زید نے مدد کی۔ اس کا ہمیں اس سبق میں سبق نمبر 2 میں اجرا کرنا ہے۔ تو نصر زیدن میں پہلے ہم نصر کا اجرا کریں گے، بعد میں زیدن کا، اور یہاں پر مرکب لفظ یعنی نصر زیدن پورے جملے کا اجرا ایک ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ علم صرف میں صرف کلمہ سے بحث کی جاتی ہے، کلام سے بحث نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے ہم صرف اور صرف یہاں پر کلمہ سے بحث کریں گے، یعنی مفرد الفاظ سے بحث کریں گے۔ ایک مرکب لفظ جیسے نصر زیدن پورے جملے کا اجرا نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ تو انسان جو بھی منہ سے کوئی بات بولتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے خلاصۃ النحو میں۔ پھر اس لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لفظ موضوع ہوگا یا مہمل ہوگا، یعنی یا تو وہ لفظ ایسا ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا، یا ایسا ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی معنی ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں، اگر کوئی معنی نہیں ہے تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ پھر اس موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ موضوع ایسا ہوگا جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہوگا، یا تو اسے مفرد کہتے ہیں، یا کئی معنی پر دلالت کرتا ہوگا، کئی معانی پر دلالت کرتا ہوگا تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور اسی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، اور اسی کلمہ سے علم صرف میں بحث ہوتی ہے، یعنی موضوع کے جو دوسری قسم تھی مرکب، اس سے یہاں پر بحث نہیں ہوتی۔ تو کلمہ آپ کو پتہ ہے بامعنی لفظ ہی ہوگا، کیونکہ وہ موضوع کی قسم ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ اور ہمارا جو نصر زیدن میں نصر ہے، یہ بھی ایک بامعنی لفظ ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اس ایک مرد نے مدد کی۔ جب اس ایک مرد نے مدد کی، اس کا ایک معنی نکل کر آیا، پتہ چلا یہ بامعنی لفظ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا جو نصر ہے، یہ اس کی بہت ساری تقسیمات کی جاتی ہیں کلمہ کی، جیسے 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام۔ اب پہچاننا یہ ہے کہ جب یہ کلمہ ہے نصر، ظاہر سی بات ہے کیونکہ بامعنی لفظ ہے، اور بامعنی لفظ جو بھی ہوگا وہ کلمہ ہوگا۔ جب کلمہ ہے تو یا تو یہ 6 اقسام میں اسم فعل حرف ہوگا، یا 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی میں سے بھی کچھ ہوگا، 7 اقسام میں سے بھی کچھ ہوگا۔ تو 6 اقسام میں کیا ہے، 6 اقسام میں کیا ہے، 7 اقسام میں کیا ہے، اس کو پہچانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا 6 اقسام بیان کیا گیا ہے۔ یہ 6 اقسام اور 7 اقسام سبق نمبر 4، سبق نمبر 5 میں ذکر کیے جائیں گے، ان کی وہاں پر وضاحت کریں گے۔ تو 6 اقسام میں ہمارا یہ اسم کیا ہے، یہ نصر کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے تو 6 اقسام کیا ہوتے ہیں اسے بتایا۔ 6 اقسام سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم فعل حرف۔ یعنی جو 6 اقسام ہوتے ہیں، یا تو یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اسم فعل حرف 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اب اسم فعل حرف میں سے یہ نصر ہمارا کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو فرمایا اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے، اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، اسے بولتے ہیں اسم۔ اب دیکھیے ہمارا جو نصر ہے، اس میں اپنا معنی خود تو بتا رہا ہے، یہ اپنے معنی پر خود تو دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ زمانہ ماضی بھی ملا ہوا ہے۔ حالانکہ اسم تو وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہ ملا ہوا ہو، اپنے معنی پر خود دلالت کرے۔ تو پتہ چلا نصر جو ہے یہ اسم نہیں ہے، کیونکہ اسم ہوتا تو اپنے معنی پر خود دلالت تو کرتا، لیکن زمانے میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، حالانکہ نصر زمانہ ماضی سے ملا ہوا ہے۔
آگے ہم نے فعل کی تعریف دیکھی. فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے ماضی حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو. اس کی ہم نے تعریف میں دیکھا تو دو باتیں پتہ چلیں. ایک تو اپنے معنی پر خود دلالت کرے, دوسرا یہ کہ اس کا جو معنی ہے وہ کسی زمانے سے ملا ہوا بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس میں غور کریں, نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنا معنی خود تو بتا رہا ہے کیونکہ ایک مدد کرنے کا معنی پتہ چل رہا ہے, اور ساتھ میں مدد کی زمانہ ماضی بھی پایا جا رہا ہے. پتہ چلا یہ نصرہ ہمارا فعل ہے. اور حرف وہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی خود نہ بتائے. جب تک دوسرے کلمے سے نہ ملے بغیر اپنا معنی خود نہیں بتائے وہ حرف ہے. تو پتہ چلا یہ نصرہ حرف نہیں ہو سکتا. یعنی اسم فعل حرف میں سے ہمارا جو نصرہ ہے وہ فعل ہے, کیونکہ اپنا معنی خود بھی بتا رہا ہے اور زمانے ماضی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. پھر مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارا نصرہ فعل ہے, اسم تو ہے نہیں, حالانکہ یہ مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جا رہی ہے وہ اسم کی جا رہی ہے, اور ہم نے بتا دیا ہمارا نصرہ فعل ہے تو اس سے بحث ہی نہیں ہوگی. اب آئیے زید جو بچا تھا ہمارے جملے میں, نصرہ زیدن میں زید, اس کا اجرا کرتے ہیں. تو وہی ہوگا کہ زید ایک بامعنی لفظ ہے کیونکہ اس کا ایک معنی ہے, ایک شخص کا نام ہے. جب یہ بامعنی لفظ ہے تو اب وہ بھی ان تین قسموں میں, اس کی جو تین تقسیم ہوتی ہیں کلمہ کی, ان تین تقسیمات میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یعنی 6 اقسام میں اسم ہوگا, فعل ہوگا, حرف ہوگا. 6 اقسام میں سے بھی ثلاثی مجرد ہوگا, ثلاثی مزید فی ہوگا, یا رباعی مجرد ہوگا, رباعی مزید فی ہوگا, خماسی مجرد ہوگا, خماسی مزید فی ہوگا. 7 اقسام میں صحیح ہوگا یا محموز ہوگا, یا مضاعف ہوگا, مثال ہوگا, یا اجوف ہوگا, نقیص ہوگا, ناقص ہوگا, یا لفیف ہوگا. تو ابھی 6 اقسام اور 7 اقسام تو یہاں پر بیان نہیں ہوئی ہیں, وہ سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 میں بیان ہوں گی. یہاں پر صرف اور صرف 6 اقسام دی گئی ہے, تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے ان 6 اقسام میں ہمارا زید کیا ہے. تو 6 اقسام آپ نے غور کر لیا. اس سے پہلے ہم نے فعل کا جب بتایا تھا کہ 6 اقسام کسے کہتے ہیں, تو بتایا تھا کہ 6 اقسام کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے یا نہ کرے. اس اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اسم فعل حرف کی, وہ بولا جاتا ہے 6 اقسام. اب 6 اقسام میں یہ ہمارا زید اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اسے دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے اسم کی تعریف پتہ ہونی چاہیے, فعل کی تعریف پتہ ہونی چاہیے, حرف کی تعریف پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ یہ ہمارا زیدن اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اسم کی تعریف کرتے ہیں, اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے ماضی حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو. جیسے زیدن ضارب منصور. ہم لفظ زید میں غور کریں تو یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے, کیونکہ جب ہم نے زید کہا تو ایسا نہیں کہ آپ کو بکر سمجھ میں آیا یا اس کے ساتھ بکر کی بھی ملانے کی ضرورت ہو. ایسے ہم نے اگر زید کہا تو ایسا نہیں اس میں آپ کو خالد کو ملانے کی ضرورت پڑے. پتہ چلا یہ زید اپنا معنی خود ہی بتا دے رہا ہے, اور جیسے ہی زید کہا تو ذات زید کی طرف فوراً ذہن چلا گیا. پتہ چلا یہ اسم ہے. اور کیوں؟ دوسری بات یہ, اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے, نہ زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے, نہ زمانہ حال پایا جا رہا ہے, نہ زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے. میں نے جب کہا زید تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے مدد کی یا وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا, بلکہ زید سے ذات زید ہی سمجھ میں آ رہی ہے. پتہ چلا یہ اسم ہے, اور اسم ہے ایسا جو اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور کوئی زمانہ اس میں ملا ہوا نہیں ہے. اور جب اسم ہے, فعل نہیں ہے, حرف نہیں ہے, تو اب نیچے اس کی تقسیم ہوتی ہے اسم کی کہ یہ اسم ہے تو ظاہر سی بات ہے یا تو یہ کسی سے مشتق ہوا ہوگا یا مشتق نہیں ہوگا. یعنی اسم کی 3 طریقے سے یہاں پر قسم بیان ہوتی ہیں, ایک تقسیم بیان ہوتی ہے جس کی 3 قسمیں نکلتی ہیں. مصدر مشتق جامد, یا تو یہ زید ایسا ہوگا جس اس سے کچھ بنا ہوگا یا وہ کسی سے بنا ہوگا, یا ایسا ہوگا نہ وہ کسی سے بنا ہوگا نہ اس نے کسی کو بنایا ہوگا. تو مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو, اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہے, جیسے نصر مدد کرنا. پتہ چلا مصدر جو ہوتا ہے وہ دوسرے کلمات کو بناتا ہے, دوسرے کلمات اس سے مشتق ہوتے ہیں, بنتے ہیں.
جبکہ زید سے کوئی بھی مشتق نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں کہ زید سے آپ نے نصرہ کو بنایا ہو یا فتح کو بنایا ہو یا یفتح کو بنایا ہو. زید سے یزدو زیدہ ایسا کچھ بھی نہیں بنتا، بلکہ پتہ چلا یہ اسم تو ہے لیکن اسم ایسا نہیں ہے جو مصدر ہو. نمبر 2 مشتق ہے. مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، یعنی مصدر جو ہوتا ہے وہ بناتا ہے اور مشتق جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے. اور ہمارا زید کسی سے بنا بھی نہیں ہے، نہ نصر سے بنا ہے، نہ فتح سے بنا ہے، نہ سمع سے بنا ہے، بلکہ اس کا خود ہی وزن ہے. زید وہ کسی سے نہ بنا ہے اور نہ اس سے کسی نے بنایا ہے، نہ وہ کسی کو بناتا ہے. پتہ چلا نہ وہ مصدر ہے اور نہ ہی مشتق ہے. اب آخری قسم بچی ہے جامد. جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں. اور زید کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے دیگر کلمات بنے ہیں. پتہ چلا ہمارا جو زید ہے یہ جامد ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک کلمہ تھا، ہمارے پاس ایک جملہ تھا نصرہ زیدن. اس میں نصرہ کی پہلے ہم نے صرفی اجرا کیا، اس کے بعد ہم نے زیدن کا صرفی اجرا کیا. نصرہ کا جب صرفی اجرا کیا تو نصرہ کلمہ ہے، چونکہ کلمہ کی تقسیم 3 طریقے سے ہوتی ہے، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام. تو ہم نے 6 اقسام میں دیکھا تو یہ ہمارا نصرہ جو ہے فعل تھا اور فعل کی آگے کوئی تقسیم ہو نہیں رہی تھی، تو اس لیے ہم نے وہیں کہہ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد زید کا نمبر آیا، زید کا ہم نے اجرا کیا تو زید سے اقسام میں ہمارا اسم نکلا، کیونکہ وہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے. پھر آگے اس زید کی تقسیم جو ہوئی، کیونکہ زید اسم ہے اور اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ایک تقسیم ہوتی ہے. تو اس تقسیم میں ہمارا جو زید تھا وہ جامد نکلا. آگے کا کل کا سبق انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، جو کہ ہمارا ہے سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آنے والا جملہ حروف اصلیہ میں سے ہے یا حروف زائدہ میں سے ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پرسنل پڑھنے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.